جی میاں تنویر میں بات کر رہا ہوں میاں تنویر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آنے کا، بہت شکریہ. اور جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. تو ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھنا یہ تھا کہ وہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو اگلے بندے کے اوپر بہت زیادہ جسمانی طور پہ بھی اثر کر جاتے ہیں. جی بالکل. مطلب بندہ کپکپانے لگتا ہے یا جوش میں آ جاتا ہے یا کسی کا خون بھی کر بیٹھتا ہے بعض دفعہ باتوں میں آ کے. جی بالکل. تو یہ کس قسم کا فن ہے؟ یہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے کو مطلب کہ اس چیز میں ڈھال دیا جائے؟ بھائی ہم جو ہے نا آج اور اگلے آنے والے 2-3 پروگراموں میں اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح بعض اوقات باتوں سے ہم اپنی لٹیا ڈبو دیتے ہیں اور کس طرح ہم بعض اوقات کے اور یا پھر اس سے بچا کس طرح جا سکتا ہے؟ اس فن کا جو بندہ ماہر ہو اس کے فن سے بچا کس طرح جا سکتا ہے کہ وہ ہمیں اس میں اپنی لپیٹ میں لے لے؟ اچھا نہیں، بچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو لوگ گفتگو اور تقریر کے فن کے ماہر ہوتے ہیں وہ عام طور پر جیت کی سوچ رکھتے ہیں. وہ آپ کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ پہ چھا جانے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. اصل طریقہ یہ ہے، اصل طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اپنا لب لباب دوسرے تک پہنچا دیں اور چھا جانے کی کوشش نہ کریں. اچھا، یہاں پہ تنویر صاحب نے جو سوال اٹھایا صداقت بھائی اور جو آپ نے جیسے جواب دیا، اس میں مجھے ایک چیز اور ذہن میں آ گئی کہ گفتگو صرف باتیں کرنے کو نہیں کہتے بلکہ گفتگو کا اہم ترین حصہ باتیں سننا بھی ہے. یہ 51% میں ایسے کہوں گا، یعنی زیادہ حصہ باتیں سننا ہے. جی، جب کیونکہ تک 2 کان اور 1 زبان ہے. جی بالکل. جب تک آپ بات اچھی طرح سمجھیں گے نہیں، کیونکہ بات سمجھنے میں آسانی ہے کہ آپ کے سامنے دوسرے کا ذہن کھل کے سامنے آ جاتا ہے. وہ کیا آپ کہتے ہوتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے؟ پیپر آؤٹ کر دیا نا. جب اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کے اصل گول کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا مقصد کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دوسرے کو بولنے دیں، اور جب دوسرا بولتے بولتے ذرا چپ ہو جائے تو آپ اسے ایک دفعہ پھر کوئی کسی سوال سے دوبارہ بولنے پر آمادہ کریں اور اپنی توانائی آپ خرچ کیے بغیر دوسرے کا مقصد سمجھ جائیں، اور پھر آپ کی بات چیت کے نتیجے میں آپ مل جل کر کسی ایسے فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں جو دونوں کے لیے کارآمد فیصلہ ہو. کچھ لوگ جو ہیں وہ اشتہا دے دیتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں پازیٹیولی یا نیگیٹیولی. میں بات کر رہا تھا کہ جب ہمارے منہ سے الفاظ نکل کے ہوا کے دوش پہ دوسرے انسان تک پہنچتے ہیں تو وہاں تھوڑا سا مختلف پروسیس ہوتا ہے. یعنی وہ کانوں کے ذریعے جو الفاظ ہیں اس کے دماغ میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں سے ایک دوسرا پروسیس شروع ہوتا ہے کہ جو لفظ ہیں وہ دوبارہ تصویروں میں بدلتے ہیں. یعنی دونوں طرف پہلے بولنے والے کے بھی ذہن میں تصویر بنی اور اس نے بات پوری کی، دوسری طرف ایک نے ریسیور جو ہے اس نے ریسیو کی، کانوں سے سنا اور پھر دماغ میں ایک تصویر بنائی. اچھا، تو یہ سیم تصویر ہوتی ہے بولنے والے کی؟ ضروری نہیں کہ سیم ہو، کیونکہ یہ اس پہ انحصار ہے کہ کون سا لفظ کس کے دماغ میں کیا تصویر بناتا ہے. دیکھیے، کچھ جو خاص اپنے الفاظ ہوتے ہیں، ہر گھر کے اندر کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں. جب آپ وہ گھر میں الفاظ بولتے ہیں جی تو آپ کے بہن بھائی یا ماں باپ جو ہے وہ وہی تصویر بنائیں گے جو کہ آپ کے دماغ میں بنی تھی. مثلاً اگر میں آپ سے اس وقت کہوں کہ ممو لے کے آؤ، ممو، تو آپ کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے. کچھ بھی نہیں. تو میں اگر اپنے گھر میں یہ کہوں تو بچے فوراً سمجھ جائیں گے کہ کمبل لانے کو کہہ رہے ہیں. یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک گھر میں، ایک آرگنائزیشن میں، ایک معاشرے میں، ایک ملک میں امکان ہے کہ ملتے جلتے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اور ان کی تصویریں بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں. لیکن جوں اپنے گھر سے آپ دور نکلتے چلے جاتے ہیں، مثلا اگر آپ لاہور میں بات کر رہے ہیں جی تو آپ کے الفاظ ایک دوسرے کے لیے بالکل ایک جیسی تصویریں رکھتے ہوں گے جی. لیکن اگر آپ لاہور سے مرید کے بھی چلے جائیں جی، کاموں کی چلے جائیں تو آپ وہاں بات کریں گے تو یا سیالکوٹ جائیں گے یا گجرانوالہ یا فیصل آباد جائیں گے تو جو کچھ آپ بولیں گے جی وہ لفظ جو ہے کچھ اور تصویریں رکھتے ہوں گے، اور کچھ فاصلے پہ جیسے سیالکوٹ میں دوسرے تصویریں لوگ بنا رہے ہوں گے تو بات سمجھنے میں کرنے میں، حالانکہ سب پنجابی بول رہے ہیں. ایسا کیوں؟ جو لفظوں میں تھوڑا 20 کلومیٹر تک چلنے سے جو زبان ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے. ڈائلیکٹ کہتے ہیں، بدل جاتا ہے. وہ جب ڈائلیکٹ بدلتا ہے تو لفظوں کی تصویروں میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. اسی طرح آرگنائزیشنز ہیں، جیسے آپ دیکھیں ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز میں باتیں انگریزی زبان میں ہوتی ہیں تو وہ تصویریں اور طرح کی پیدا کرتے ہیں. نیشنل کمپنیوں میں اور طرح کی
جو لوکل کمپنیاں ہوتی ہیں جو بالکل ایک محدود دھارے میں کام کرتی ہیں تو ان کے اپنے ہی ایک الفاظ ہوتے ہیں جن کی تصویریں ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھا لیتے ہیں. اسی طرح جب ڈاکٹر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی تو وہ ایک خاص ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں, اس کو انگریزی میں ایسے کہتے ہیں میڈیکل جارگن. انجینئرز آپس میں باتیں کریں گے یا کمپیوٹر کے لوگ آپس میں باتیں کریں گے تو وہ ایک دوسرے سے زیادہ سمجھ پائیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں کے براہ راست کوئی معنی نہیں ہوتے, جو ہمارے دماغ نے ان کے معنی کو سمجھا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے بہت سے لفظ ہم کبھی ڈکشنری میں نہیں دیکھتے. انگریزی زبان میں ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو بیچ میں فکرے کے ذریعے ہم کسی لفظ کے مطلب کا تعین کر لیتے جی. اچھا, یہ بہت ایمبیگوس ہوتا ہے, یعنی یہ واضح نہیں ہوتا, مبہم ہوتا ہے, یہ صحیح نہیں ہوتا. تو جب بھی کبھی کوئی لفظ آپ کسی فکرے میں پڑھتے ہیں, اگر اس وقت نہیں تو تھوڑی دیر بعد آپ اسے علیحدہ لکھ لیں اور اس لفظ کا مطلب ہمیشہ ڈکشنری میں دیکھیں, کیونکہ ڈکشنری لفظوں کے مطلب کا تعین ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے کرے گی. ورنہ کئی دفعہ کئی سال ہم کسی لفظ کا مطلب کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہوتا کچھ اور ہے, اور